رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن۔ حضرت وحشی کا نام سیرت میں اگر کبھی آپ نے سنا ہوگا تو آپ کو یاد آئے گا، یہ وہ شخص ہے جس نے زمانے کفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور اس طرح شہید کیا تھا کہ ایک پتھر کی چٹان کے آڑ میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس شخص کو ہندا مکے کے سردار ابو سفیان کی بیوی نے اس بات کا لالچ دیا تھا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو گے تو میں اپنا سارا زیور تمہیں دے دوں۔ اس کے مالک نے یہ شرط رکھی تھی، وہ جس کا یہ غلام تھا اس کا باپ جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، تو اس کے وارثین نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے حمزہ کو شہید کر دیا تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ تو وحشی پتھر کی ایک چٹان کی آڑ میں چھپ کر کے بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ جب ادھر سے گزرنے لگے تو اس نے نیزہ مارا، اور اس طرح نیزہ مارا کہ وہ ناف کے نیچے لگا اور پیٹ چیرتا ہوا پیچھے کی طرف باہر ہو گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ دھوکے سے مارا تھا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو ہندا نے آ کر کے آپ کا پیٹ چیرا اور ہاتھ اندر ڈال کر کے آپ کا جگر کلیجی نکالی اور اسے چبا کر کے کھانا چاہا، لیکن کھا نہیں سکی، تھوک دیا۔ اس نے حضرت حمزہ کے چہرے کو مسخ کیا، کان کاٹ لیے، ناک کاٹ لی، ہونٹ کاٹ لیے، اور اس طرح بے حرمتی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھا تھا تو فرمایا تھا کہ اگر میرا عمل بعد میں آنے والوں کے لیے سنت نہ بنتا تو میں اپنے چچا کی لاش کو یوں ہی رہنے دیتا، دفن نہیں کرتا، پرندے کھا لیتے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں پرندوں کے کوٹوں سے نکل کر کے اللہ کی بارگاہ میں حضرت حمزہ آتے، لیکن اگر میں نے اپنے چچا کی لاش کو دفن نہیں کیا تو پھر لوگ اپنے شہیدوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے ان تمام کی نماز جنازہ پڑھی تھی، اور ہر شہید کے ساتھ اپنے چچا کے جنازے کو رکھا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت حمزہ کی لاش پر، میت پر حضور نے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ وحشی نے جب اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتا چلا، وحشی سے پوچھا کہ تم نے میرے چچا کو شہید کیسے کیا تھا؟ تو وحشی نے پورا واقعہ بتایا کہ میں نے کس طرح چھپ کر کے دھوکے سے وار کیا تھا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، آج کے بعد تم میرے سامنے مت آنا، تمہیں دیکھ کر کے مجھے اپنے مرحوم چچا کی یاد آئے گی۔ تو حضرت وحشی جب حضور کی مجلس میں آتے تھے تو پیچھے بیٹھا کرتے، سامنے نہیں آتے، اور ہمیشہ ان کو یہ احساس رہا اور دل میں یہ کوڑھن اور چبھن رہی کہ میں نے حضور کے چچا حمزہ کو شہید کیا ہے۔ لیکن جب حضور کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر روانہ کیا، اس لشکر میں وحشی بھی تھے، اور جس طرح حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اسی طرح مسیلمہ کذاب کو بھی انہوں نے واصل جہنم کیا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ زمانے کفر میں نے اسلام کے سب سے بہترین شخص کو شہید کیا تھا، وہ حضرت حمزہ تھے، اور زمانے اسلام میں نے کفر کے بدترین شخص کو قتل کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا،
اور مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے، وہ کہتے تھے کہ تل کا بے تل کا، اس قتل کے بدلے میں میرا وہ قتل جو میں نے نبوت کے دعوے دار کا کیا تھا، ہو سکتا ہے میرا یہ معاملہ برابر سرابر پر ختم ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ میرا مواخذہ اور میری پکڑ نہ کرے۔ میں نے زمانے کفر میں اسلام کے بہترین شخص کو شہید کیا تھا اور زمانے اسلام میں کفر کے بدترین شخص کو واصل جہنم